اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ناظرین خاص فضل ہے، خاص کرم ہے اور انلمیٹڈ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام مقدس کی ہدایت دی، اس راستے میں مفت لے کر آیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میسج ہے قرآن عظیم شان کا، اس کو علماً سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اگر یہ توفیق وہ نہیں دیتا تو ہم عذرائے خود اس راستے پر کبھی بھی ہرگز نہیں آ سکتے تھے. اور جس طرح پچھلے ایپیسوڈز کے ذریعے آپ نے تھوڑا سا جانچ لیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر پر ہر لمحہ ہماری ٹیک کیئر کر رہا ہے. ہم سے اتنی زیادہ اس کی محبت ہے کہ سیلولر لیول پہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے تمام جسم کی اجزاء کی ٹیک کیئر کر رہا ہے. ہماری سراؤنڈنگز کو اس نے کس طرح ٹیک کیئر کی ہوئی ہے، ہماری رزاقیات کا کتنا اس کا خیال ہے، اور ہمارے ساتھ ساتھ جو اس سرزمین کے اوپر اور مختلف کریچرز ہیں، خواہ وہ زمین کے اوپر ہوں، اور جس طرح پچھلے ایپیسوڈز میں ایک نئی دنیا، ایک نئی کائنات اس کی ہم نے سمندر کے اندر تمام کی تمام بڑی سے بڑی مچھلی بھی اور مختلف کریچرز سالٹی پانی سے بنی ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے جمال کو، اس کو کمال کو دیکھا. اور یہ تمام کی تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، تاکہ انسان ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک کام کرے، عاجزاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، یہی، اور دنیا کے اندر وہ نور حاصل کرے کہ جو ابد الابد اس کے لیے فائدہ مند ہو، اور دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی سرخروئی کا باعث بنے. تو واحد ٹول ہے دوسرے لفظوں میں انسان کے پاس، اور وہ ہے غور و فکر و تفکر و تدبر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح. یہ ایسے پاورفل ٹولز ہیں اس دنیا کے اندر کہ اگر سرسرن اس کے اوپر سے گزر گئے تو ہمارے قلب کے اندر جو وہ توحید کے سیلز ہیں وہ اتنی تیزی سے پاورفل طور پہ چارج نہیں ہو پائیں گے کہ جس سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ قرب تیزی کے ساتھ حاصل ہو سکے، ہم اور عبادات کے ذریعے اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 2500 بار دین اسلام کے قرآن کے اندر بار بار آیتوں کا ذکر کیا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو لوگوں، او مومنوں، او انسانوں، غور و فکر کرو، یہ جو خزانے میں نے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہوئے، ہر ایک چیز کے اوپر غور و فکر کرو، کیونکہ اس کے پیچھے میں نے اپنے راز و رموز معرفت کی وہ انوار چھپائے ہوئے کہ صرف انہیں ملیں گے جو اولو الالباب ہیں، جو سرسری طور پہ ان کے اوپر سے نہیں گزر جاتے. تو ان ایپیسوڈز کو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ روزمرہ کی چیزیں جس کو ہم سرسری طور پہ دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے انسان رکے کہ اگر روٹی ٹیبل کے اوپر ہے تو غور و فکر کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ روٹی ایسی نہیں آ گئی ٹیبل کے اوپر، لانے والا تو ہے، تیری رزاقیت ہے. اگر تو تمام لوگوں کو ان کے اس لقمے کے پیچھے کام پہ نہیں لگاتا تو میں خود کس طرح پا سکتا تھا یہ. اسی طرح زیر سمندر، جیسا پچھلے ایپیسوڈز کے اندر ہم نے دیکھا. تو آج جس طرح میں کچھ پروگرامز پریپیئر کر رہا تھا تو ایک دم سے پھر میرے دل میں، اور میں آگے گزر نہیں پا رہا تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ اب زمین کے اوپر ہم نے کریچرز کے بارے میں بات کری، زیر سمندر بات کری. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ بہت ساری مخلوقات ہوا میں اڑنے والی بنائی، کیوں نہ ان کا بھی تھوڑا انسان جائزہ لے اور اس دنیا میں بھی چلے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جمال و کمال اور اس کی خوبصورتی. کیوں اللہ سبحانہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ الجمیل، وہ خود تمام خوبصورتی کا حامل، خوبصورتی دینے والا، وہ خود خوبصورت ہے، تو وہ چیزیں بھی خوبصورت ہی بناتا ہے.
تو کچھ پرندوں کی تصویریں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور دیکھیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جمال و کمال اس سے حاصل کریں گے. اور میں آپ کے سامنے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام مقدس ڈرائی ریلیجن نہیں ہے. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ڈرائی ریلیجن یہ خوبصورت ہے، انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. کوئی بورنگ، ایک بلیور کی، ایک مومن کی، ایک مسلم کی زندگی بورنگ زندگی نہیں ہے. خواہ وہ امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی حالت میں ہو، وہ ہر لمحہ فریش ہوتا ہے، فریش. اور اسلام ہی ایک ایسا ریلیجن ہے کہ جو انسان کی ظاہراً فریشنس دیتا ہے، باطناً فریشنس دیتا ہے. اور خاص کر علماً قلب کے وہ سیلز اس طرح چارج کرتا ہے کہ انسان ہر لمحہ ایک نئی کیفیت اور ایک نئے حال میں رہتا ہے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان وہ اس وقت ہوگی کہ انسان وہ چشمہ لگائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معرفت کا، کہ جس کے ذریعے وہ اوروں کی طرح جب اس زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایگزیبیشن کو دیکھے تو وہ ایجوکیشن حاصل کرے کہ جو اس کے علم کے اندر اضافہ کرے. تو یہ مخصوص. تو چلتے ہیں انشاءاللہ اس دنیا کے اندر، اور وہ ہے دنیا پرندوں کی. اپنا اسکرین جس طرح پچھلی بار میں نے کیا تھا تھے وہ زیادہ صحیح رہے گا، تھوڑا سا سائڈ پہ چھوٹا کر کے، تاکہ آپ تصویروں کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم شان میں کہا ہے کہ تمہیں میں نے نطفے سے بنایا ہے، اور دیگر کریچرز بھی زندگی کے اندر بنائی ہیں. تو ان میں سے پرندے بھی صرف بنا نہیں دیے. آپ غور و فکر کریں اور غور سے دیکھیں کتنا خوبصورت پرندہ ہے. اور آپ کو سن کے اور دیکھ کر تعجب ہوگا کہ کچھ جتنی بھی میں نے پکچرز کلیکٹ کری ہیں انٹرنیٹ سے، میجورٹی اس کے اندر میل پرندے ہیں، فیمیل بھی نہیں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ لگ رہا ہے فرصت سے بیٹھ کے خوبصورت ڈیزائن وہ اپنی، کیونکہ اس نے کہا کنتم کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. دیکھیں اگر یہ خزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی خزانہ، تو اس نے چاہا کہ میں خزانہ اور اپنا جانا چاہوں، پہچانا چاہوں، تو میں نے پھر اپنی خلقت کی بگننگ کری کن فیکون سے. اس پروگرام ایپیسوڈ کو بنانے کا مقصد یہ کہ صرف ہم ہی زمین کے اوپر نہیں رہ رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورتی اور موتی جواہر اور خزانے پھیلے میں انسان بس وہ نگاہ پیدا کرے اور دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تیرے دست بلا کیف، تیرے دست مبارک سے بنا ہوا پرندہ ہے. صرف یہی چیز انسان کو ایک دم سے چارج کر دیتی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا حسن اس پرندے کے اندر ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن سے شان کی طرف اس کی طرف اشارہ کیا کہ پرندے ہیں بجناحی، اپنے دو پروں سے جو اڑتے ہیں، الا امثالکم، تمہاری طرح ان کی بھی امتیں، تمہاری طرح وہ بھی ایک امت، ایک نیشن رکھتے ہیں. اور پرندے کیسے؟ ایسے خوبصورت پرندے، کلر کا کانٹراسٹ، ان کی بناوٹ. اور اس پرندے کے اوپر تو اگر آپ صرف دیکھتے رہیں اس کو اور آپ کا دل نہیں بھرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اس کی آنکھوں کی خوبصورتی، پروں کی خوبصورتی، اور ڈیزائن اور ٹیل اور یہ سب چیزیں. اور اس سے کیا اخذ کر رہے ہیں آپ؟ اوکے فیصل صاحب بتا رہے ٹھیک ہے خوبصورت ہو گیا. اگر ریل معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ نگاہ دے اولو الالباب کی، تو میرے ہارٹ میں اس وقت یہ آ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی خوبصورت اگر کریچرز بنا سکتا ہے تو وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو میرے ایمان کو خوبصورت کس طرح نہیں بنا سکتا؟ حتماً بنا سکتا ہے، حتماً.
میں وہ ایمان تو اپنے ایک علمن یہ جانوں تو پہلے پہچانوں تو. ریل وانوں میں انسان ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر نہیں سکتا جب تک اس کو نہ جانے نہ پہچانے. جیسا میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا, جب تک دوستوں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علماً اس طرح اسٹڈی کر کے نہیں پہچانیں گے, اس کو اپریشیٹ کس طرح کر سکتے ہیں, اس سے پھر علماً مانگ کس طرح سکتے ہیں. میں نے دیکھی اس خوبصورتی اس پرندے کی, ایک طرح سے علماً تعریف کری, تسبیح کری اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا خوبصورتی اس پرندے کی, تو نے کتنا خوبصورت بنایا اس پرندے کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے ایمان کو بھی تو خوبصورت کر سکتا ہے. وَحَبَّبْ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ, اور مجھ سے دور کر سکتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور وہ لوگ راشدون ہیں. فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَالنِّعْمَةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان اس طرح اب دعا کر سکتا ہے. یہ علماً دعا ہے, علماً مانگنا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ایمان کو بھی تو خوبصورت کر دے. اور اس طرح دیکھنا, اس طرح سوچنا آپ کے ایمان کو خوبصورت کرتا ہے, آپ کے ایمان کو چارج کرتا ہے. ایمان جب چارج ہوگا روح کے اندر چارج آئے گا, اور روح پھر جب مطلب یہ کہ چارج پائے گی اور اوپر کی طرف رجوع کرے گی, اس مومن کے دل کے اندر اس طرح خیالات آئیں گے. غور و فکر و تدبر انسان کو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بذات خود کہے گا پھر, یہ میرا بندہ علماً مجھے جانتا ہے اور پہچانتا ہے. تو ایک ایگزامپل ادھر سے نکلی. دوسرے پرندے کو دیکھتے ہیں. لک ایٹ دس, دیکھیں انسان, یہ ہے پرندہ. یہ بائی دا وے آپ حیران نہ ہوئیے گا, لگے گا یہ کہ یہ تو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھے, کہیں جنت کے پرندے نہیں, یہ تمام زمین کے پرندے ہیں. اور بائی دا وے بہت سو آپ کو پتہ بھی ہوگا, ان کو انسانوں نے, سائنسدانوں نے نام دیا ہے پیراڈائز برڈز. میں یہ کہوں گا کہ پیراڈائز برڈز کی ایک جھلک ہے, چھوٹی سی 0.00001. ایک اور تفکر وہ یہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس زمین کے اوپر اتنے خوبصورت پرندے, یہ بائی دا وے پرندے وہاں پائے جاتے ہیں نیو گینی, افریقہ, اور گھنے جنگلات ہیں جہاں پہ انسان ابھی تک بہت سی جگہوں پہ پہنچا بھی نہیں ہے. یہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوبصورتی بکھیری ہوئی اپنی. ہمیں الحمدللہ 21 سینچری میں اس طرح ملی ہے کیونکہ وہاں پہ مختلف طریقے سے ٹیمیں جاتی ہیں اور وہ ویڈیوز بناتے ہیں ان پرندوں کی. ادروائز ہم یہ ڈسکور بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ گلی کوچوں محلوں میں شہروں میں نہیں آتے. یہ وہاں پہ جہاں پہ کوئی انسان نہیں دیکھ رہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خوبصورتی کا شاہکار وہاں پہ بنا رہا ہے. فعال لما یرید, بے شک, اور تجھے ہی زیب دیتی ہیں یہ چیزیں, تو ہی بنا سکتا ہے. اس کا کلر کا کانٹراسٹ, اس کی خوبصورتی, اس کی چونچ, اس کی آنکھ, اس کے پر, اس کے اوپر یلو شیڈ پروں کا. اور اگر میں ویڈیو آپ کو دکھا سکتا ہے, ہر ایک پرندے کی منفرد آواز ہے, خوبصورت آواز ہے. بہت سو کے تو اندر سے جب چونچ کھولتے ہیں اندر سے منہ بھی پینٹ ہوئے ہیں, کسی کا ڈارک یلو, کسی کا ڈارک گرین. اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسکلی ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر میں دنیا میں ایسے پرندے بنا سکتا ہوں تو پھر اوپر جنات کے اندر جنت فردوس, جنت النعیم اور مختلف لیولز کی جنات, ادھر میں نے کس قسم کے پرندے بنائے ہوں گے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جب ادھر ہی میری جو ڈراپ ہو گئی دیکھ کر, تو میں کس طرح اندازہ کر سکتا ہوں کہ اوپر کیا ہوگا. مگر یہ نشاندہی کرتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے پچھلے ایپیسوڈ بتایا تھا کہ جب ہم آدم علیہ السلام کی بیگ کے اندر تھے, ہم نے یہ تمام کی تمام چیزیں جنت میں دیکھی ہیں, محسوس کری ہیں, اور وہ ایک حس
ہم اپنے ساتھ اس سول کے اندر لے کر آئیں. اس لیے انسان کا ایمان جب تر و تازہ ہوگا. یہ ہے آیت قرآن عظیم شان کی. اللہ امم امثالکم، اللہ سبحانہ وتعالی خود قرآن میں بتایا ہے. تو جب غور و فکر کریں گے اس کے اوپر، اس خوبصورتی کو دیکھیں گے، تو اس کی خوبصورتی میرے قلب کے اندر اس خوبصورتی کی یاد دہانی کرائے گی. انسان کا ایمان اس طرح تر و تازہ ہوگا. مومن اسٹرانگ ایمان سے اس طرح ہوگا. اور پھر وہ مومن کبھی بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ. کس طرح نا امید ہو سکتا ہے؟ نا امیدی اب کفر ہو جائے گی. کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب میں نے دیکھ لیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں کس طرح تجھ سے دنیا کے تمام کام ہو جائے، میں تجھ سے نا امید نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اب میں علماً جانتا ہوں، کیونکہ تو کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور تو کر سکتا ہے. پھر سورہ حدید میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا بلیورز کہ یہ وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کا دل گرم ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے، ہل جائے. اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ وتعالی کا علم ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، زمین کو میں اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہوں. تو ذکر انسان قلب سے کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ تو اگر تمہارا قلب مردہ ہو گیا، میں زندہ کر سکتا ہوں. لا تقنطوا من رحمت الا اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ایمان کو بھی تو اس طرح خوبصورت بنا دے. تو کیا خوبصورتی رکھتا ہوگا جو تو نے دنیا کے اندر ایک خوبصورتی پھیل اتنی بکھیری ہوئی. دوستوں آپ غور و فکر کریں، ادھر اداسی اور غم کہاں ہے؟ ہوا میں ایویپوریٹ ہو گیا، ختم. کیونکہ شیطان ان چیزوں سے دور رکھتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف لگ کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں. آپ یہ اس پرندے کو دیکھنے کے ساتھ اب کس صراط مستقیم کی طرف، کس شاہراہ کی طرف گامزن ہو رہا ہے انسان. یہ عبادت ہے، خوبصورت عبادت جو کہ آپ کو مجھ سے کنیکٹ نہیں کر رہی، آپ مجھ سمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب کنیکٹ ہو رہے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کو صرف وہ اولو الالباب ہاتھ لگائیں گے. لا یمسہ الا المطہرون. دل کی طہارت ہوگی تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اور تیزی سے راغب ہوگا. یہ پرندہ اس کو غور و فکر اس کے اوپر کرنے سے یہ میری مدد کر رہا ہے ایمان کو تر و تازہ کرنے میں. اور امید ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ کا بھی ایمان تر و تازہ رہو. یہ دیکھیں دوسرے پرندے، خوبصورتی کی انتہا نہیں ہے. بلو بیک، بلو چہرہ، بلیک آنکھیں اور کلروں کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص قرآن عظیم شان میں اشارتاً کہا ہے کلرز کے اندر بہت راز و رموز ہیں، دیکھو اس کے اندر. اور خاص کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف اشارہ کیا، صبغۃ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلر. فمن احسن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلر سے اور خوبصورت کلر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا کلر جو کہ خود پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان ناموں سے پکارا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، رؤوف و رحیم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے. اور دیگر کہ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کی خوبصورتی و صفات اگر ایک مومن کے اوپر آ جائیں، حدیث مبارک کے بعد تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا پیدا کرو اپنے اندر. کس طرح پیدا کریں؟ یہ طریقہ 2500 آیتیں. غور و فکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے افلا تتفکرون افلا تتذکرون. کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں تمہاری بیٹری چارج ہو.
میں چاہتا ہوں جب بیٹری چارج ہوگی تو انسان ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، بھاگے گا انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائک کو کہا کہ میں نے ان کو 2 2 4 4 6 6 پروں سے بنایا. پرندوں کے بھی پر ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی پر ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے تو پوری ایک کتاب لکھ ڈالی بال جبرائیل. دیکھا آپ نے کہ انسان کہاں سے تفکر سلو سٹارٹ کرتا ہے اور اس کی انتہا نہیں ہے. اسکائی از دا لمٹ بیسکلی. کیوں؟ کیونکہ جب ایمان تر و تازہ ہوتا ہے تو پھر قرآن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ فہم اور بوجھ وہ عطا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں اضافہ کرے. یہ دیکھیں، یہ دنیا میں پائے جاتے ہیں پرندے. ایک کی چونچ اتنی کم چھوٹی سی، اس کی چونچ اس کے جسم سے بھی بڑی ہے اور اس کے اوپر جچری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے ہم نے دیکھی ہی نہیں اس کی خوبصورتی. دوسرے پلانٹ میں بھاگنے کے چکر میں یہیں سے میں فارغ نہیں ہوا. ابھی فرض کریں اگر ہم اوپر جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اب وہ مجھ سے پوچھتا ہے کیا دیکھا، کیا معرفت حاصل کری، اس قلب کے اندر کیا ریکارڈ کر کے لائے ہو، میں کیا جواب دوں گا؟ ہم لوگ انشاءاللہ خوش نصیب ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. بیسکلی سبح للہ ما فی السماوات والارض، علماً تسبیح کر رہے ہیں. یہ علماً ذکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، حکم دیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یہ نفع بخشے گی. اس قسم کا تذکرہ مومنوں کو اگر ایمان ہے تو ان کے ایمان میں اور تر و تازگی پیدا کرے گی. کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ ریڈ شیڈ خوبصورت بیک اس کی، اس پرندے کی. یہ دیکھیں پرندہ، یہ بھی میل پرندہ ہے، یہ بھی جنگلات کے اندر پایا جاتا ہے. بلیک کے اوپر یلو کا کانٹراسٹ، بلیک کے اوپر یلو کا کانٹراسٹ. ایک آرٹسٹ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر خود بذات خود ایک آرٹسٹ ایک مرتبہ پینٹنگ بناتا ہے، دوسری بار اس کی پینٹنگ اور خوبصورت بنتی ہے. اور یہ تو ہمارا حال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ لک ایٹ مائی آرٹسٹری، میری پینٹنگز دیکھو. اور اب سائنس پروف کرتی ہے کہ یہ پرندہ اپنی ہی اسپیشی کے اندر دیکھنے میں سیم لگے گا مگر ایک پرندہ بھی دوسرے سے مشابہت نہیں رکھتا. سارے کے سارے پرندے یونیک ہیں، خواہ میل ہو یا فیمیل ہو. ایک حدیث مبارک میں آیا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو وہ حدیث بتائی کہ دوپہر سے لے کے شام تک صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے لے کے آخرت تک کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے سب کچھ بتا ڈالا. صحیح بخاری کے اندر صحیح حدیث ہے. اور جن کو یاد رہا، جو بھول گئے وہ بھول گئے. اور حتیٰ یہ کہ ایک مرتبہ یہ بتایا کہ پرندے اڑتے کس طرح ہیں، یہ تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا. تمام سائنسز انہوں نے دے دیا آلریڈی. ہم کون سی چیزوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈسکور کیا؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا آلریڈی. اور جس کی ابتدا ہوئی تھی اقرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا دروازہ ہی وہاں سے کھول دیا تھا. اور پہلا لفظ اگر چوز کرا اپنا کلام کرنے کا تو وہ اور کچھ بھی نہیں رکھا علم. دوسرے لفظوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا علم کو اپنے سینے سے لگائے انسان. اگر اب ہینڈسم انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دیکھنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے اور ہمیں پسند کرے تو انسان پڑھے اقرا. اور پڑھنا صرف یہی نہیں کیونکہ اوبیسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن سے مشکل کتاب کا ہے اور کتاب پڑھی جاتی ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جمال و کمال پڑھ رہے ہیں تصویر کو دیکھ کر. تو اور پھر
اس کے اڑنے کا انداز، اور انسان نے جب علم آدم الاسماء کلھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا، جب ہم نے پرندوں کو پڑھا تو ہم نے ہوائی جہاز اور مختلف چیزیں ہوا میں اڑنے والی بنائی. پرندے اگر نہ ہوتے تو یہ کیلکولیشن کرنی مشکل ہوتی پرندوں کے. اور پرندے دنیا کے اندر خوبصورتی بھی پیدا کرتے ہیں. لائف از ناٹ بورنگ اینی مور. اس پرندے کو دیکھیں، یہ بھی زمین پہ پایا جاتا ہے. ریڈ اور بلو کا کانٹراسٹ، بیک اس کی بلو رنگ کی. سبحان اللہ، کتنے کلر اور کتنے برشز کے سٹروک ہیں یوز کیے گئے اس کے اوپر. خوبصورت، انسان دنگ رہ جائے. طوطے، یہ بھی ڈیپ جنگلات کے اندر پائے جاتے ہیں. اور ایک دم سے جو چیز آیا ہوتی ہے، اور آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے، اور وہ ہے کلرز. کیا خوبصورت کلرز کا کمبینیشن ہے. اور آپ نوٹ کیجئے، ہر پرندہ یونیک ہے. کسی پرندے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر کلرنگ اچھی رہی. اور یہ تمام کے تمام وجعلنا من الماء کل شیء حی، ایک قطرے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے. کہاں ڈارونزم، کہاں ایتھیزم، انسان کہاں جا رہا ہے، اپوزٹ ڈائریکشن. یہ خود بخود ایک انسان، اگر انسان سے بھی انسان کہے کہ تھوڑے سے پینٹ لو اور بس کچھ بنا کے دکھاؤ، زمین دیوار کے اوپر انسان پینٹ ڈالے اور اس طرح کی کلر کمبینیشن نکال کے دکھائے، نہیں کر سکتا. امپاسبل. یہ تمام کی تمام کلرنگ اگر طوطے کی ڈالی اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک یا تو اگر میمل ہے تو بچے کے اندر، انڈے کے اندر، یا پھر ایک نطفے کے اندر. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. مور سر پہ تاج، اور جب یہ ناچتا ہے، جب پر کھولتا ہے تو پھر ایک الگ ہی کہنا چاہیے وہ کیفیت ہوتی ہے. ایک اور میرے پرندے کی جو تصویر لی، اس کو بولتے ہیں ہمنگ برڈ. اور اس کے اندر اتنے فیکٹس ہیں، اتنی چیزیں آپ پائیں گے کہ بائی دا وے اس ہمنگ برڈ کا وزن جو ہے، جو کہنا چاہیے ہمارے اگر پاکستان میں ہو تو 4 آنے 8 آنے کا جو سکہ ہوتا ہے، اس کے برابر اس کا وزن ہوتا ہے. اور ہزاروں بار پر سیکنڈ یہ پروں کو اپنے اوپر نیچے کرتی ہے. اب ہوتا ہے جب تیزی سے اگر انجن چلے یا پنکھا چلے تو وہ ہیٹ جنریٹ کرتی ہے. یہ پرندہ 1000 ٹائمز مور ہیٹ جنریٹ کرتا ہے. یہ پرندہ اتنی تیزی سے پر ہلاتا ہے. اگر نالج ہماری، اگر سائنسی نالج دیکھیں تو اس پرندے کو جل جانا چاہیے اس وقت، ایویپوریٹ ہو جائے جل کے، مگر نو، خوبصورت پرندہ، جلتا بھی نہیں ہے اور اتنی تیزی سے اڑتا ہے کہ لگتا ہے کہ اپنی جگہ پہ معلق ہو گیا، بالکل کھڑا ہوا ہے، کیونکہ پر اتنی تیزی سے ہل رہے ہوتے ہیں. ہمنگ برڈ. سبحان اللہ. تو پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے. میں آخر میں نے جس پرندے کو چوز کرا ہے اس پہ اختتام کروں گا اور آپ کو اس پہ چھوڑوں گا انشاءاللہ، اور وہ ہے شاہین. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. میں کیوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سلیکشن کیا ہے اور اس کو شاہین کو تشبیہ دی ہے ایک بلیور کے ساتھ، ایک مومن کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایک جگہ، مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے سیو کیا تھا ایک جگہ، وہ کہتے ہیں شاہین کے بارے میں کہ حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ. ایک مومن سے کمپیئر کر رہے ہیں. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اور واحد یہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہ واحد پرندہ ہے
اگر آپ زمین پہ پھینک دیں تو یہ کبھی بھی نہیں کھائے گا. یہ اپنا شکار آسمان پہ پکڑتا ہے. اور ٹی وی کے اندر کافی ویڈیوز موجود ہیں، اگر آپ دیکھیں یوٹیوب کے اندر کہ کس طرح پرندے کو دیکھتا ہے، پھر اوپر سے آتا ہے ایک دم سے. شکار اپنا آسمان میں. اور بلیورس کو کہتے ہیں کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، اوپر کی طرف پرواز کرے انسان. اور آتی ایک اور تصویر میں نے اس کی کلیکٹ کری تھی یہ. اور علامہ اقبال کیونکہ آبویسلی اس لیے کہتے ہیں شاہین کو اس لیے بھی چوز کرا انہوں نے کہ کیونکہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں. شاہین کو کہتے ہیں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. مومن کی جو کہنا چاہیے ایک پوری زندگی کا راز وہ اس شعر کے اندر وہ کہے گئے کہ یہ عارضی زندگی ہے. جتنا بھی ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت اس دنیا میں انسان حاصل کر سکے کر لے. کیوں؟ کیونکہ شاہین کی طرح ادھر آشیانہ نہیں بنانا. تمہارا سفر جو ہے وہ آخرت کی طرف ہے اور وہ ابد الابد زندگی ہے. تو خیر ناظرین، ان تصویروں کے ساتھ امید ہے ایک ایمان میں تر و تازگی آئی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خاص لگن پیدا ہوئی ہو، اور ایک نئی طریقے سے ہم نے اس کو دیکھا ہو، پرکھا ہو. اور امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب کبھی اور آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی تعداد کے اندر پرندے، بطخیں اور خوبصورت پرندے پوری اطراف کے اندر پھیلے ہوئے. آبویسلی میں اس چھوٹے سے پروگرام کے اندر کلیکٹ نہیں کر سکتا. میرا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جمال و کمال اس سے حاصل کرے انسان، اور اپنے ایمان کے اندر ہر لمحہ تر و تازگی پیدا کرے اور نا امید نہ ہو. اور ایمان میں جب تر و تازگی آئے گی تو ہماری عبادات کے اندر بھی زینت آئے گی، ایک خوبصورتی آئے گی، اور انسان ہر لمحہ فریش ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کا اخلاق بہتر ہوگا، اور زندگی کا جو امتحان ہے وہ بھی آسان ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی توفیق ادا ہمیں کرے. وما توفیق الا من عندک ولا حول ولا قوة الا بک وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.